رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا باری نے سچ میں پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا ہے؟ اور کیا زہیب علیزے کے ساتھ اپنی ماں اور بہن کا سخت رویہ دیکھنے کے بعد کوئی بڑا ڈیسیژن لینے والا ہے؟ اور کیا منال اور راحیل کی شادی فائنلی ہو پائے گی یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ناظرین ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کریں گے رومیسا کی، جس پر سچ میں بہت غصہ آ رہا ہے کہ وہ علیزے کے گھر صرف اس کی ساس اور نند کو لگائی بجھائی کرنے گئی تھی اور ایسی آگ لگا کے آتی ہے کہ بیچاری معصوم سی علیزے کی زندگی سچ میں مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ زہیب کی ماں اور بہن جب رومیسا سے کہتی ہیں کہ ہم تو علیزے کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پہلے بھی زہیب اسی علیزے کی وجہ سے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب اگر ہم علیزے کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زہیب علیزے کو لے کر ایسا جائے کہ پھر کبھی واپس آئے ہی نہ۔ تو رومیسا کہتی ہے ایسا ہی ہوگا کیونکہ علیزے کی ماں نے میرے ساتھ بھی تو یہی کیا، اس گھر میں مجھے رہنے ہی نہیں دیا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہی ہوں۔ اور پھر زہیب کی ماں اور بہن کو پٹی پڑھاتی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ زہیب کی غیر موجودگی میں علیزے کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا کریں، لیکن جیسے ہی زہیب گھر آئے آپ لوگ علیزے کے ساتھ اتنے میٹھے بن جائیں کہ علیزے اپنے شوہر کو بتائے بھی تو وہ یقین نہ کرے۔ تو جیسا کہ ہم نے آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں دیکھا اور دیکھ کر مزہ آ گیا ناظرین، کیونکہ زہیب کی غیر موجودگی میں اس کی ماں علیزے کے ساتھ خوب بدتمیزی کرتی ہے، اسے ڈانٹتی ہے، تلخ لہجے میں بات کرتی ہے، لیکن علیزے خاموش رہتی ہے کیونکہ وہ شکایات لگانے کی عادی نہیں ہے۔ البتہ وہ زہیب کی ماں کے اس رویے پر پریشان ضرور ہے اور کسی حد تک اسے یہ بھی سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ یہ تب سے ہی ہے جب سے رومیسا یہاں سے ہو کے گئی ہے۔ اب زہیب کی ماں اور بہن کو تو انتظار ہوتا ہے کہ علیزے ہمارے رویے کے بارے میں زہیب کے سامنے شکایت لگائے اور پھر ہم دونوں زہیب کے سامنے ٹسوے بہائیں کہ تمہاری بیوی ہمارے اوپر جھوٹے الزامات لگا رہی ہے۔ وہ حیران ہوتی ہیں کہ علیزے تو زہیب سے کوئی بات کرتی ہی نہیں۔ خیر اسی دوران میں ہوتا کیا ہے کہ زہیب علیزے کے لیے سالگرہ کا پیارا سا سرپرائز پلان بناتا ہے اور اسے تیار ہونے کا کہتا ہے کہ شام کو میں آؤں گا تو ہم کہیں چلیں گے، جبکہ زہیب کی ماں کو جب یہ پتا چلتا ہے تو فوراً ہی اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں باہر جانے کا پلان کر لیتی ہے اور علیزے سے کہتی ہے کہ خبردار اگر تم گھر سے گئی، اگر تم بھی گھر پہ نہیں ہوگی تو گھر کا خیال کون رکھے گا، اور خود اپنی بیٹی کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ یوں زہیب جب گھر آتا ہے تو علیزے بتا دیتی ہے کہ امی گھر پہ نہیں ہیں تو میرا گھر پہ رکنا ضروری تھا، اس لیے آج ہم باہر نہیں جا سکتے، لیکن زہیب یہاں بھی ہار نہیں مانتا بلکہ گھر کے لان میں خود ہی خوبصورت سی سیٹنگ کرتا ہے، بلونز لگاتا ہے، کیک کا انتظام کرتا ہے اور دونوں میاں بیوی ساتھ مل کر کیک کاٹتے ہیں اور خوبصورت سا وقت گزارتے ہیں۔ علیزے تو اس سرپرائز پہ سچ میں بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کی تو آج تک کسی نے سالگرہ منائی ہی نہیں تھی، بلکہ اس گھر میں تو سالگرہ منانے کا رواج ہی نہیں تھا، وہ لوگ ہمیشہ اپنے سوتیلے بھائیوں کی سالگرہ پر بس انوائٹ کی جاتی تھیں۔ علیزے خوشی سے زہیب سے کہتی ہے کہ یہ سب تو بہت خوبصورت ہے، جبکہ زہیب علیزے سے کہتا ہے کہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ بہرحال اگلی صبح جیسے ہی زہیب کی ماں اور بہن گھر واپس آتی ہیں اور لان میں یہ ڈیکوریشن دیکھتی ہیں تو جل بھن جاتی ہیں اور آتے ساتھ ہی علیزے پر الزامات کی بارش کر دیتی ہیں کہ تم نے ہمارے پیچھے یہ سب ڈرامہ کیا، اور بہن کہتی ہے کہ میرے بھائی کو تم جان بوجھ کے بیوقوف بنا رہی ہو، اسے لوٹ رہی ہو، تم یہی چاہتی ہو نا کہ میری ماں بھی اس گھر سے نکل جائے۔ علیزے تو یہ سارے الزامات سن کے حیران رہ جاتی ہے اور اپنی صفائی میں کچھ بولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زہیب کی ماں اور بہن سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ علیزے بس منمناتی رہتی ہے کہ یقین کریں مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، بے شک زہیب آئے تو آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں۔ اور پھر اصل مزہ تو تب آتا ہے جب زہیب ایک دم وہاں انٹر ہوتا ہے، جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا اپنی ماں اور بہن کو وہیں روکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو حیران ہوں آپ لوگوں کے لہجے پر، میری غیر موجودگی میں آپ لوگ علیزے کے ساتھ اس طرح سے پیش آتے ہیں۔
اور زہیب کو اچانک وہاں دیکھ کر جو حالت اس کی ماں اور بہن کی بنتی ہے، یقین کرے ناظرین کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اب مزہ تو تب آئے کہ زہیب فوراً ہی علیزے کو لے کر یہ گھر چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ زہیب کی ماں اور بہن کو زہیب کی ضرورت ہے، زہیب کو ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بیوی کی ہی اس گھر میں عزت نہیں ہے تو پھر ان جیسے لوگوں میں اپنی بیوی کو رکھنے کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ اسے ذہنی طور پر اذیت دینا۔ دوسری طرف بات کریں گے جناب باری کے دوست آیان کی، جو اپنی ہی جان لینے کی کوشش کرتا ہے پریشے کی محبت میں، لیکن باری جب وہاں جائے گا تو لگتا یہی ہے کہ آیان کو سمجھائے گا کہ تمہیں اس عمر میں یہ بچگانہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ابھی تک پریشے کا بھی تو نہیں پتا نا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہے یا نہیں، لیکن اندر ہی اندر باری کو بھی ٹینشن ہوگی کہ بالفرض اگر پریشے آیان سے شادی کے لیے راضی ہو گئی تو باری کی محبت کا کیا بنے گا۔ اب جب گھر جا کے منال کو بتائے گا کہ کس طرح آیان نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، تو منال باری سے ہی پوچھے گی کہ آپ کی محبت کا کیا بنے گا، کیا آپ پریشے کے بغیر رہ لیں گے؟ اگر پریشے کی اور آیان کی شادی ہو جاتی ہے، جس پہ باری اپنی بہن کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے کہ میں پریشے سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ باقی کی پوری زندگی اس کی یادوں کے ساتھ گزار سکتا ہوں، یہاں پر فائنلی منال ہی فیصلہ کرتی ہے کہ باری نے تو اپنی محبت کا اظہار ڈائریکٹ جا کے پریشے سے کرنا نہیں، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگلے ہی دن پریشے سے ملنے آفس پہنچ جائے گی اور اسے جا کے کہے گی کہ یہ جگہ اور وقت مناسب تو نہیں ہے اس بات کے لیے، لیکن اگر میں نے دیر کی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین یہاں پر لگتا یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ منال پریشے سے باری کی محبت کی بات کرے، باری عین وقت پر پہنچ کر منال کو کچھ بھی کہنے سے روک لے گا۔ منال کو دکھ تو بہت ہوگا، لیکن باری سے صاف کہہ دے گی کہ اگر تم نے جلد سے جلد خود پریشے سے بات نہ کی تو اس بار تو میں تمہارے روکنے پر رک گئی ہوں، لیکن اگلی بار میں نہیں رکوں گی۔ تو ناظرین اب باری جو پریکٹس کرتا ہے شاید شیشے کے سامنے کہ میں کس طرح پریشے سے اپنی محبت کا اظہار کروں گا اور اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، تو آنے والی ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ باری کھلے دل سے پریشے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پریشے جو حیران پریشان بس باری کو دیکھتی رہتی ہے۔ اب یقیناً یہ باری کا خواب ہے، لیکن ہوپ فلی کہ یہ خواب جلد ہی تعبیر میں بدلنے والا ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پریشے بھی باری کو پسند کرتی ہے، بس اتنا ہے کہ وہ حقیقت پسند بھی ہے اور جانتی ہے کہ میرے اور باری میں جو سوشل کلاس کا ڈیفرنس ہے، تو باری کے فادر شایان صاحب ایسا کبھی بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اور جہاں تک بات ہے منال اور راحیل کی شادی کی، تو جس طرح منال راحیل سے محبت کرتی ہے سیم اسی طرح راحیل بھی کرتا ہے۔ اب جب کہ انایا اپنے ہی بھائی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے والی ہے، تو ہوپ فلی کہ اب اگر راحیل اور منال کی شادی ہو بھی جاتی ہے تو آگے چل کے راحیل کو جب پتہ چلے گا کہ انایا نے یہ سب اپنے مقصد کے لیے کیا، تو وہ انایا کے کہنے پہ منال کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کرے گا اور نہ ہی باری کو فورس کرے گا کہ وہ انایا سے شادی کرے، بلکہ مزہ تو تب آئے کہ منال راحیل کی شادی کے لیے اس شرط کے ساتھ ہاں کرے کہ ٹھیک ہے میں تم سے شادی کر لوں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں میرے بھائی باری کی شادی ہو جائے، اور باری پریشے کے ساتھ شادی کر لے تو پھر انایا کی اصلیت پہلے ہی کھل کے سب کے سامنے آ جائے گی۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین، راحیل کے واپس آنے پر منال کو اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا پھر ریجیکٹ کر دینا چاہیے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔